السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ انوریہ کے زیر اہتمام یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے تفسیر مدہری کی۔ آئیے آیت نمبر 102 کی تفسیر ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اس کی کچھ حصے کی تفسیر ہوئی تھی اور کچھ حصے کی تفسیر باقی تھی۔ آیت کا ترجمہ لے کر تفسیر جہاں سے رہ گئی ہے وہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کے تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں بھی یہودیوں کی جو الزامات تھے انبیاء اکرام علیہ السلام پر، ان میں سے ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام انہوں نے لگایا تھا، تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے یعنی یہود نے اتباع کی ان چیزوں کی جو شیاطین نے جو شیطانوں نے جو ان پر تلاوت کی پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان من احد، یہ وما انزل یا تو اتباع سے یعنی انہوں نے اتباع کیا اس چیز کی جو شیاطین نے پڑھا، اور اتباع کیا ان چیزوں کی جو فرشتوں پر اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، وہ دونوں فرشتے ہاروت ماروت جو ہے وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں اس سے کہتے تھے انما نحن فتنہ، یقیناً ہم آزمائش ہے، فلا تکفر، ہم سے تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے ہاروت اور ماروت سے ما یفرقون به، وہ چیز وہ جادو کے منتر وہ افعال وہ کام جو ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینے والے منتر وہ سیکھتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس جادو کے ذریعے من احد کسی کو الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے، اللہ کے ارادے کے، اللہ کے اذن کے، اللہ کے اذن کے بغیر ان کا جادو کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ما يضرهم، وہ چیز جو انہیں نقصان پہنچانے والی ہے، ولا ينفعهم، فائدہ نہیں دینے والی ہے، یعنی نقصان دہ چیز سیکھتے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تحقیق کہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جس کسی نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی برا سودا کیا اس نے اپنے نفس کے بدلے میں، اپنے نفس کے عوض میں جو چیز خریدا ہے یا بیچا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے۔ تب یہ آیت کریمہ کی تقریباً ہم تفسیر سماعت فرما چکے ہیں۔ صاحب تفسیر
اب اس کلام کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہاں سے تفسیر ہمیں سماعت فرمانا ہے۔ اس سے ماقبل بہت ساری چیزیں گزر چکی ہے کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، طویل واقعہ، اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر جو تھا، ساری چیزیں گزر چکی ہے اختصار کے ساتھ، کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان انسانی بھیس میں آ کر، انسانی ہیئت اور شکل و صورت میں آ کر بنی اسرائیل میں آیا اور ایک ناصح اور خیرخواہ کی شکل اختیار کر کے، اس کا لباس اختیار کر کے آ کے انہیں نصیحت کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسے خزانے پر مطلع نہ کروں جسے تم کھاؤ تو کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہونے والا خزانے پر میں تمہیں مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بات میں آ گئے اور اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے ایک صندوق دفن کیا ہوا ہے، اس میں کچھ کتابیں ہیں، اور وہ نکالو۔ وہ نکالے وہ لوگ، وہ شیطان دور کھڑا ہوا، قریب نہیں آیا، کیونکہ جو کوئی شیطان اس کے قریب آتا تھا وہ جل جاتا تھا۔ الغرض وہ نکالے، جب نکالے تو اس میں دیکھا کہ کچھ کتابیں تھیں، کچھ اوراق تھے جو صندوق میں دفن کر دیے گئے تھے، صندوق کے اندر رکھ کر۔ تو اس نے یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا کہ یہی وہ جادو ہے جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ انسانوں پر، جنات پر، شیاطین پر، پرندوں پر، چرندوں پر، ہواؤں پر جو حکومت کرتے تھے، اسی جادو کے بلبوتے پر کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ شیطان جو انسانی بھیس بدل کر آیا تھا، ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ بات ڈال دیا، لیکن بنی اسرائیل میں جو لوگ مخلص تھے، جو صاحب ایمان تھے، ان لوگوں نے سراسر اس بات کا انکار کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے حکومت کیا ہو۔ لیکن جو احمق تھے، جو بے وقوف تھے، جو جاہل تھے، جو کم علم رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے اس کی بات کو یقین کر لیا اور نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد وہی اوراق کو سیکھنے لگے اور لوگوں کو سکھانے لگے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس سے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے، اور یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو وہ خود سیکھنے لگے اور دوسروں کو سکھانے لگے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی جادوگری کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت نہیں چلائی، بلکہ شیاطین نے جادوگری کی اور لوگوں کو جادو سکھا اور سکھلایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ الغرض یہ مکمل تفسیر ہو چکی ہے۔ اب وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ سے ہم تفسیر لے رہے ہیں۔ اس کلام میں اشارہ ہے کہ ایسے علوم جو نفع بخش نہیں ہیں ان کا سیکھنا مکروہ ہے، جیسے علوم طبعیہ، علوم ریاضی وغیرہ، کیونکہ ان میں وقت کا ضیاع ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہیں ہے۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ یہاں پر اب فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو چاہے علم طبعیہ ہو یا علم ریاضی ہو، یہ نفع سے خالی نہیں ہے، کیونکہ فی زمانہ ہر علم کا ایک اپنا مستقل فائدہ ہے، چاہے وہ بالذات فائدہ پہنچانے والا ہو یا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ بالواسطہ فائدہ ڈائریکٹ فائدہ پہنچانے والا ہو یا انڈائریکٹ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ یقیناً یہ علوم بھی فی زمانہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جو علم ریاضی ہو، آج کل جتنے کام وغیرہ ہو رہے ہیں علم ریاضی کے بغیر نہیں ہو رہے ہیں، تو اس لیے علم ریاضی کا یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ الغرض جو حدیث شریف ہمیں اس بات کی طرف آگاہ کر رہی ہے کہ جو بہت ہی جامع الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدہ نہ پہنچاتا ہوں نہ خود کو نہ دوسروں کو۔ تو ایسا علم سیکھنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے جس کا نہ بلا واسطہ فائدہ ہو نہ بالواسطہ فائدہ ہو۔ ایسے علم کو سیکھنے
اور سکھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جو علم سے خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یقیناً اس کو سیکھنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ جہاں کہیں کہ حکمت، دانائی، دانش مندی کی بات، عقل مندی کی بات، اچھی چیز، اچھا نالج، اچھا علم جو ہے وہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ جہاں کہیں وہ اس کو پائے، وہ اس کو زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لے۔ تو جہاں کہیں نفع بخش علم ہو، نفع بخش بات ہو، تو اس کو لینے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور ترغیب دی ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں، جس سے کوئی نفع نہیں، جس سے کوئی منفعت نہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی یا اخروی۔ تو ایسے علم کے سیکھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس سے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ حدیث مبارک بھی تنبیہ الغافلین میں موجود ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو تنبیہ الغافلین میں نقل فرمایا ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم کو حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چین کو جانا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو علم چاہے وہ کون سا بھی ہو، فائدہ مند علم کا حاصل کرنے سے اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے۔ غیر نفع بخش، فائدہ نہ پہنچانے والا، صرف نقصان پہنچانے والے علم سے اسلام نے روز اول سے منع کیا ہے اور قیامت تک یہ منع ہے۔ فائدہ، اب یہاں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ علم کے بارے میں ایک فائدے کے طور پر یہاں پر ایک عنوان ہیڈ لائنز بنا کر دے رہے ہیں۔ علم غیر نافع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو علم فائدہ نہیں پہنچاتا اس کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جو کسی شخص کے لیے بھی فائدہ بخش نہیں ہے، یعنی اس سے انتفاع متصور ہی نہیں ہے، یعنی اس سے فائدہ ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے علوم طبعیہ وغیرہ۔ دوسری قسم وہ ہے جس سے عالم نفع نہیں اٹھاتا جب وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ وہ علوم جو نقصان دہ ہیں ان کی حرمت میں ذرا شک نہیں ہے، جیسے سحر، شعبدہ اور الہیات فلاسفہ، مگر جب ان علوم کو سیکھنے میں نیت نیک ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں جو علوم نقصان دہ ہیں ان کی حرمت میں کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے، جیسے کہ جادوگری ہے، شعبدہ بازی ہے اور الہیات فلسفہ ہے، یعنی فلاسفہ کی باتیں، یہ سب چیزیں ان کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے فرما رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک استثناء بھی صاحب تفسیر یہ دے رہے ہیں کہ ان علوم کے سیکھنے میں اگر نیت اچھی ہو تو پھر ان کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں علم فلسفہ اس کا دورہ تھا، دہریوں کا دورہ تھا، یہ قرآن و حدیث کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ عقل کی بات کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو علماء ربانیین نے علوم فلسفہ میں درک حاصل کیا، مہارت حاصل کی، اور ان کے فلسفے کو سیکھ کر ان کے فلسفے سے انہی کے تصورات کا، انہی کے باتوں کا رد فرمایا۔ جبکہ یہ فلسفہ سیکھنا حرام تھا، لیکن جب یہ فلسفے کے ذریعے انہوں نے اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر اعتراضات کیے تو پھر علماء ربانیین اس کے جواب تشفی بخش نہیں دے سکے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے ان کو قرآن و حدیث کی بات ان کے ذہن میں اترتی نہیں تھی۔ ان کو جواب چاہیے تھا عقلی طور پر، ذہنی طور پر، عقل کے اعتبار سے، عقل میں آنے والا جواب ہونا چاہیے تھا انہیں۔ تو علماء ربانیین نے علوم فلسفہ سیکھا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ سیکھا، پھر فلسفے کے ذریعے، ان کے فلسفے کے ذریعے ان کے ہی تعلیمات کا رد فرمایا۔ تو گرچہ کے بعض علوم سیکھنا منع اور ناجائز اور حرام ہیں، لیکن اگر نیک نیت ہو تو پھر ان کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جادو کے بارے میں بھی، جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، لیکن دفاع کے لیے
اس کے توڑ کے لیے، اس کے رد کے لیے اگر اچھی نیک نیت کے ساتھ اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، لیکن دفاع کے لیے، اس کے توڑ کے لیے اور امت کی فائدہ پہنچانے کے لیے اگر اس نیت کے ساتھ اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ جادو میں کفریہ الفاظ شامل ہو، شرکیہ الفاظ شامل ہو، یا ایسا عمل یا ایسے کلمات جو ہے جس میں اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہو یا کفر ہوتا ہو، تب بھی وہ سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا جادو نہیں سیکھا جا سکتا، کیونکہ وہ کفر ہونے کے بعد پھر اس کا سیکھنا کوئی اعتبار نہیں رکھتا کہ جس جادو میں، کیونکہ ابتدا میں گفتگو ہو چکی ہے اس بارے میں کہ جادو دو قسم کی ہے، ایک وہ جس سے بعض میں کفریہ وغیرہ کلمات کا احتمال ہوتا ہے، اور بعض جادو کفر نہیں ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی تھا، اور اسی طریقے سے اور ایک دو حضرات کے یہاں پر شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا کہ مطلقاً جادو کو کفر کہنا یہ خطا ہے، غلطی ہے، آپ کا موقف تھا۔ اسی طریقے سے امام شافعی کا بھی موقف یہی فرمایا گیا۔ تو الغرض بعض علماء کے پاس جو ہے جادو کے دو حیثیتیں بیان کی گئی کہ وہ جادو جس میں کفریہ کلمات یا منتر وغیرہ ہے اس کا سیکھنا بالکل کفر ہے، لیکن وہ جادو کے منتر جس میں کفر و شرک کے کلمات یا الفاظ وغیرہ نہیں ہیں اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے یہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تب یہاں تک یہ چیز ہو گئی ہے کہ علم کے نافع اور غیر نافع کے بارے میں اب یہ جو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس کے بارے میں جو ہے یہ ایک روایت نقل فرما رہے ہیں، اس کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اب ایک اختصار کے ساتھ میں آپ کو اس کا خاکہ پیش کر دوں تاکہ جب میں پڑھتا جاؤں تو آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے آسانی ہو جائے کہ ملائکہ نے جب ابن آدم یعنی انسان کے کیونکہ انسان کا ہر عمل چاہے اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں اور فجر سے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے غروب آفتاب تک، عصر تک، وہ عصر تک اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور شام میں جو کچھ فرشتے آتے ہیں وہ مغرب سے لے کر فجر تک رہتے ہیں، اور فجر تک ڈیوٹی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی بندہ اعمال کیا وہ پیش کرتے ہیں۔ الغرض یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا مفوضہ کام ہے، یعنی سپرد کردہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے حوالے کیا۔ ملائکہ جب ابن آدم کے گناہ، اس کی نافرمانیاں، اس کی سرکشی، اس کے گناہ جب آسمانوں کی طرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے کالے کرتوت، اس کے گناہ وغیرہ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں تو وہ اعتراض کرنے لگے کہ اے باری الہ، یہ تیرے بندے، یہ وہ انسان جس کو تو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کے یہ کام ہے کہ دیکھو کہ وہ اتنے غیر غلط کام انجام دے رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بھی ویسی ہی حالت میں اگر پیدا کرتا تو تم بھی ایسا ہی کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ نفس کو رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کے ساتھ نفس ہے، فرشتوں میں نفس نہیں ہے، حظ نفس ہے، نفس کا حصہ ہے انسانوں کے ساتھ، ملائکہ میں نہیں ہے۔ تو ملائکہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم ہرگز ایسا تیری نافرمانی، معاذ اللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تم اپنے ملائکہ میں سے جو سب سے زیادہ زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار ہیں، جو سب سے زیادہ اچھا جس کو سمجھتے ہیں ان کا انتخاب کرو تاکہ ان کو آزمایا جائے ان کو۔ تو ملائکہ میں سے جو بہت زیادہ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھے ان میں سے تینوں کا انتخاب کیا گیا۔ الغرض ان کو نفس کا کچھ حصہ دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد
ان کے ساتھ نفسانی خواہشیں بھی رکھ دی گئیں۔ الغرض ایک فرشتے نے جب نفسانی خواہش غالب آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، توبہ کیا کہ اے باری اللہ مجھے معاف فرما دے اور آسمانوں کی طرف بلا لے۔ رب ذوالجلال نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اس فرشتے کی، اور آسمانوں کی طرف بلا لیا۔ اور دو فرشتے وہ ان پر ابھی نفسانی خواہش ابھی غلبہ نہیں پائی تھی، وہ دن تمام دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہتے، اور جب شام ہوتی تو اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے پڑھ کر وہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے۔ الغرض ایسا ہی کچھ عرصے تک چلا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان پر بھی نفسانی خواہش غالب آ گئی اور وہ غلط حرکتوں میں پڑ گئے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کے دنیا میں عذاب دیا ہے۔ الغرض یہ تفصیل اب آگے آئے گی، اب اس میں علماء اکرام کے بہت سارے کلام ہیں، اس کو آگے ہم سماعت فرمائیں گے۔ تو اب یہ مختصر اختصار کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ میں نے سنا دیا، اب اس کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ بغوی نے ابن عباس، الکلبی اور قتادہ سے ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام ہیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ فرشتوں کے نام ہے یا بعض روایتوں میں بعض مفسرین فرما رہے ہیں کہ یہ دو انسانوں کے نام ہیں جو دونوں جادوگر تھے۔ تو الغرض جو بھی ہو، ہاروت اور ماروت کا قصہ نقل کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ ملائکہ جب بنی آدم کے برے اعمال کو آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتے تو فرشتے انسان کو طعنہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں تمہیں بھی زمین پر اتاروں اور تمہیں بھی انہی استعداد یعنی وہی صلاحیتیں وہی قوتیں سے مرکب کروں یعنی پیدا کروں، جوڑ دوں، تمہارے اندر بھی وہی خواہشات نفسانی نفس وغیرہ رکھ دوں جن سے میں نے انہیں مرکب کیا ہے، یعنی انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی میں نے رکھا ہے اگر وہ خواہشات نفسانی اگر تمہارے اندر کر دوں تو تم بھی ایسے ہی افعال کا ارتکاب کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ پاک ہے تیری ذات، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یہ فرشتوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے چند نیک فرشتے منتخب کرو۔ بس فرشتوں نے ہاروت و ماروت اور عزرائیل کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں شہوت پیدا فرما دی اور انہیں زمین میں اتار دیا، پھر انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا اور شرک، قتل، زنا اور شراب نوشی سے اجتناب کرنا۔ عزرائیل کے دل میں شہوت پیدا ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ 40 سال سجدے میں پڑے رہے، اب بھی ندامت کی وجہ سے سر نہیں اٹھاتے۔ دوسرے دونوں لوگوں کے درمیان یعنی دونوں فرشتے دوسرے دو تھے، ہاروت ماروت عزرائیل۔ عزرائیل تو یہ توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ دوسرے دونوں یعنی دونوں ہاروت اور ماروت لوگوں کے درمیان دن کے وقت فیصلے کرتے رہتے اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتے۔ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آزمائش کی گھڑی آ پہنچی۔ وہ اس طرح کے زہرا نامی ایک عورت اور اس کے خاوند کا جھگڑا ان کے سامنے پیش ہوا، یعنی خاتون زہرا نامی خاتون اس کے خاوند کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اور یہ زہرا اہل فارس کی ملکہ تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ فرشتے اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اسے مطلب براری کے لیے پھسلانا شروع کیا، یعنی اپنے مقصد کے لیے اپنے خواہش نفسانی کے لیے پھسلانا شروع کیا۔ اس نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ شرائط عائد کر دی کہ بت کی پوجا کرو، اس کے خاوند کو قتل کرو اور شراب پیو۔ یہ 3 شرائط رکھ دی اس نے، یعنی اگر تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو پھر یہ 3 چیزیں پہلے کرنا پڑے گا، اس کے بعد تم مجھ تک پہنچ سکتے۔ اس عورت نے انہیں پہلے شراب پیش کی تو انہوں نے شراب پی لی، پھر زنا کیا، زنا کرتے اس کے شوہر نے انہیں دیکھ لیا، اللہ اکبر، انہوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، اللہ اکبر۔ اللہ نے زہرا کو مسخ کر کے شہاب بنا دیا، یعنی زہرا کو مسخ کر دیا، اس کو شہاب بنا دیا۔ جب شام ہوئی تو ہاروت و ماروت نے گناہ کے ارتکاب کے بعد آسمان کی طرف بلند ہونا چاہا تو ان کی مدد کرنے سے عاجز تھے، یعنی جو اسم آدم پڑھ کر وہ
پروں کے ذریعے اڑ کر آسمان کی طرف چلے جاتے تھے، اب وہ اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے پر جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکے، کیونکہ اب ان میں وہ قوت، وہ طاقت، روحانی قوت و طاقت نہیں رہی، اس گناہ کی وجہ سے وہ طاقت ختم ہو گئی، تو وہ اڑ نہیں سکے، وہ پر ان کی مدد کرنے سے عاجز تھے۔ یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے عرض کی، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کے لیے کہا۔ بس حضرت ادریس علیہ السلام نے سفارش پر حضرت ادریس علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا۔ ادریس علیہ السلام نے جب ان کے حق میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دونوں چیزوں میں اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کے عذاب کو اختیار کر لے، چاہے تو آخرت کے عذاب کو اختیار کر لے۔ اب ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ دنیا کے عذاب کو پالے، دنیا کا عذاب اختیار کر لے، یا آخرت کا، ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لینا چاہیے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی کہ دنیا کا عذاب ختم ہونے والا ہے، آخرت کا عذاب کبھی ختم نہیں ہونے والا، اس لیے انہوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی، اختیار کیا، کیونکہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130۔ چنانچہ اب تک وہ بابل میں ایک آگ کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ابن راہوے اور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ زہرا پر لعنت کرے، اس نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ یہ یہاں پر قصہ یہ مکمل ہوا ہاروت اور ماروت کا۔ اب سند کے اعتبار سے اس روایت کے صحت کے اعتبار سے صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس پر جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ اعتراضات یہاں پر بھی رکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتوں کے تعلق سے یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے ابھی اس بارے میں علماء اکرام نے کیا گفتگو فرمائی ہے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ قصہ اخبار احاد میں سے ہے، بلکہ روایت ضعیفہ شاذہ میں سے ہے، یعنی ضعیف روایت اور بالکل شاذ و نادر، بہت کم۔ قرآن حکیم میں اس قسم کے قصے کا کوئی اشارہ نہیں ہے، یعنی جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں مل رہا ہے قرآن شریف سے، یعنی ان کو عذاب دیے جانے کے تعلق سے یا ان کی نافرمانی کے تعلق سے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا ہے۔ بعض روایت میں جو اس قصے کے متعلق وارد ہے ان میں سے کچھ ایسی باتیں بھی موجود ہیں جن کا عقل اور نقل دونوں انکار کرتے ہیں، یعنی جو قصہ بیان کیا گیا ہے ہاروت اور ماروت کا، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو عقل بھی نہیں مانتی اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی اس کو نہیں مانتی، یعنی عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتا اور قرآن و حدیث کے مطابق بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کچھ ایسی چیزیں اس واقعے میں نظر آ رہی ہے۔ مثلا ربیعہ بن انس سے مروی ہے کہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا اور وہ اس میں آدم سیکھ کر آسمان پر چڑھ گئی اور فرشتے آسمان کی طرف بلند نہ ہو سکے۔ ایک چیز یہ کہ ایک اور روایت میں یہ اس طریقے سے آیا ہے کہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا اور وہ اس میں آدم سیکھ کر آسمان پر چڑھ گئی۔ ایک روایت میں مسخ کرنے کا ذکر آیا ہے اور ایک روایت میں ہے وہ فرشتوں سے پہلے یہ دریافت کی، یہ پوچھنے لگی کہ تم کیا چیز پڑھ کر اوپر جاتے ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ اس شرط پر وہ راضی ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں جب تم نے مجھے وہ چیز سکھائی، یعنی اس میں آدم اگر تم نے مجھے سکھایا تو میں تمہارے لیے راضی ہوں۔ ملائکہ نے وہ اس میں آدم ان کو سکھا دیا اور وہ اس طریقے سے غلط کام میں ملوث ہوئے اور وہ اسم اعظم کے ذریعے وہ اوپر چلی گئی، وہ اسم اعظم کے ذریعے وہ اوپر چلی گئی، ورد کر کے پڑھ، ہاں وہ اسم اعظم کا ورد کر کے اوپر چلی گئی۔ تو صاحب تفسیر کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کافرہ تھی اور بدکار تھی، نافرمان تھی، اس کے باوجود وہ اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی۔
اور ملائکہ جو کافر نہیں تھے، نافرمان، ان سے نافرمانی ہوئی، ان سے گناہ سرزد ہوا ضرور، لیکن اس عورت کا گناہ ان فرشتوں کے گناہ سے زیادہ تھا. یعنی فرشتوں کا صرف گناہ تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، کفر نہیں تھا فرشتوں کے ساتھ. یہ عورت کے ساتھ یہ گناہ بھی تھی، نہ شرابی بھی تھی، فلاں گناہ تھا، ساتھ ساتھ سب سے بڑا گناہ اس کے ساتھ کفر تھا. تو یہ کیسے اڑ گئی اوپر آسمانوں کی طرف اس اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے، اور ملائکہ اسے اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے کیوں کر نہیں اڑ سکے؟ جبکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں اس عورت کا گناہ زیادہ ہے، وہ زیادہ گنہگار ہے فرشتوں کے مقابل میں. تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے اعتراضات جو عقل بھی جس کو تسلیم نہیں کرتی اور نقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. نقل یعنی قرآن و حدیث کی، قرآن کی آیات اور احادیث کی روایات بھی اس کی تائید نہیں کرتی ہے. تو فرما رہے ہیں زہرا کو اللہ تعالیٰ نے مس کر کے ستارہ بنا دیا اور وہ اس میں آدم سیکھ کر آسمان پر چڑھ گئی اور فرشتے آسمان کی طرف بلند نہ ہو سکے، حالانکہ وہی فرشتے زہرا کو اس میں آدم سکھانے والے تھے. دوسرا ہے کہ معصیت کے ارتکاب میں زہرا اور فرشتے دونوں برابر تھے، بلکہ فرشتوں کا کفر زہرا کے کفر سے کم تھا، کیونکہ انہوں نے تو یہ تمام کارروائی نشے کی حالت میں کی تھی اور زہرا اس سارے حادثے کی اصل تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو عذاب میں مبتلا کیے جائیں اور زہرا آسمان پر چڑھ جائیں؟ فرشتوں کا جو کفر یہاں پر کہا جا رہا ہے مفتی صاحب، جی، تو کیا زنا کرنا، قتل کرنا، شراب پینا، کیا یہ کفر ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے کفر نہیں کیا تھا. کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے تصرفات میں، اس کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک کرنا. جیسا یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، نعوذ باللہ. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بولتے ہیں. تو یہ کفر ہے، بتوں کی پوجا کرنا ہے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اب تک ہم یہ سنے ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن اب یہاں پر یہ جو روایت آ رہی ہے، جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کر رہے ہیں جی، کہ شراب وغیرہ کو یہ کفر سے تعبیر کر رہے ہیں، مطلب جن کا واقعہ سنا رہے ہیں صاحب تفسیر، جن کے قول جی، جس میں آپ کا خود اعتراض ہے. جی دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو کفر ہے، کافرہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی. جی، لیکن فرشتوں سے کیا کفر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی کفر کیا تھا کیا؟ ہاں، یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر روایت پڑھی ہے کہ اس نے جو سب سے 3 شرائط رکھی تھی، اس میں سے جو سب سے پہلی شرط تھی اس کی کہ بت کی پوجا کی جائے. اللہ اکبر. اور دوسری شرط اس کی یہ تھی کہ شراب پی جائے. تیسری شرط یہ تھی کہ اس کے خاوند کو قتل کر دیا جائے. 3 شرائط رکھنے کے بعد وہ راضی ہوئی، یہ میری 3 شرائط پوری کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ تیار ہوں. یہ جو بت پرست یہ کفر ہے. یہ کفر ہے، قتل کرنا، شراب پینا یہ کفر نہیں ہے. جی. تو یہاں پر جو کفر فرمایا گیا ہے وہ اس بت کی پرستش کی وجہ سے کفر کہا گیا ہے. اب رہا اس کو بھی صاحب تفسیر رد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حالت نشے میں ہوا ہے. یہ حالت نشے میں ہوا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے شراب پلائی، شراب پیش کی، جس کے بعد وہ نشہ کے سبب پھر ان سے وہ غلطی کا ارتکاب ہوا، پھر وہ ساری چیزیں ہوئی. الغرض تو یہ انجانے میں ہوا کفر، گرچہ کہ کفر ہوا لیکن انجانے میں ہوا. تو اس لیے ان کا کفر انجانے میں اور شراب کی حالت میں، جی، حالت نشے میں. تو پھر حالت نشے میں جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، جی، تو پھر کفر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کفر ہوتا، لیکن جو عمدن کفر کا حکم ہے اور نشے کی حالت میں کفر ہے، بالمقابل اس کے یہ کم درجہ رکھتا ہے. یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے، کفر میں کسی کو انکار نہیں ہے. یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے، لیکن عمدن کفر ایک ہوتا عمدن قتل کرنا، ایک ہوتا سہون قتل کرنا. قتل تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کا درجہ الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے.
تو یہاں پر کفر تو وہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، لیکن وہ جو خاتون تھی وہ تو فی نفسی ہی کافرہ ہی تھی، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور اپنی نفس کی خواہش کے لیے یہ کفر کا ارتکاب کیا تھا، ورنہ یہ فی نفسی کافر نہیں تھے ملائکہ۔ تو الغرض یہاں پر کفر جو کہنے کی وجہ ہے کہ وہ بت پرستی کیے تھے، لیکن اس کے بعد وہ تائب بھی ہو گئے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر بھی ہوئے اور توبہ و استغفار کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو ادریس علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، معاف فرمایا کہ تم دنیا یا آخرت کی عذاب میں اختیار دیا گیا، چاہے تو تمہارے اس ارتکاب اس گناہ کی وجہ کی سزا تم یا تو دنیا میں لے لو یا آخرت میں لے لو۔ تو انہوں نے دنیا کے عتاب کو، دنیا کے عذاب کو اختیار کیا جو ختم ہو جانے والا ہے، آخرت کا ختم ہونے والا نہیں تھا، اس لیے اس کو ترجیح دی۔ الغرض یہ اس کی تلافی ہوئی، اس توبہ کی، انہوں نے استغفار کی، پھر رجوع کیا، پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو اس لیے وہ اب کفر کے درجے میں نہیں رہیں گے، ایک چیز۔ اب دوسری چیز یہ کہ ہاں آپ نے جو عرض کیا تھا کہ یہ زنا اور قتل، شراب پینا، یہ کفر کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز آپ نے ذرا کفر کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ مغالطہ ہے، وہ آپ سے ہو سکتا ممکن ہے سہون ہو گیا ہو۔ کفر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک ہے، ہاں یہ شرک ہے، یہ جی تو وہ شرک ہے، جیسے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں۔ غرض یہ شرک ہے، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، یہ کفر میں نہیں آتا۔ جی تو بتوں کی پوجا کرنا وغیرہ یہ کفر میں ہاں آتا ہے، پوجا کرنا یہ شرک میں آتا ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ پھر کفر کس کو کہیں گے مفتی صاحب؟ کفر یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرنا یا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ان کی تکذیب کرنا، یہ کفر ہے، یا پیغمبروں کے ساتھ بے ادبی و گستاخی کرنا، یہ بھی کفر ہے، اور ان کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کر دینا، جی یہ کفر ہے۔ تکذیب کرنا، تکذیب یعنی جھٹلا دینا، جو بات کہی گئی ہے اس کو جھٹلا دینا، یہ تکذیب کہلاتا ہے۔ پیغمبروں کی کہی ہوئی بات کو جھٹلا دینا یعنی جو پیغام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا اس کی تصدیق نہیں کرنا، اس کا انکار کر دینا، اس کی تکذیب کر دینا، اس کو جھٹلا دینا، یہ تکذیب یا انکار کہلاتا ہے، جو کہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اس کے بارے میں صاحب تفسیر نے جو موقف تھا اس کو ظاہر فرمایا کہ یہ کئی اعتبار سے، چاہے نقلی اعتبار سے ہو یا عقلی اعتبار سے، یہ روایت سمجھ سے باہر ہے۔ آگے اور طویل گفتگو فرما رہے ہیں، آئیے اس کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ محمد بن یوسف الصالحی سبیل الرشاد میں لکھتے ہیں کہ شیخ کمال الدین نے فرمایا کہ ائمہ نقل نے اس قصے کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، یعنی یہ جو ہاروت و ماروت کا جو واقعہ، جو قصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کو صحیح نہیں بتایا ہے، یعنی یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی روایت کو ثابت نہیں کیا، یعنی یہ جو روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کر رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، فرما رہے ہیں۔ العاصی نے لکھا ہے کہ اس قصے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو صحیح اور نہ کوئی سقیم روایت مروی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی صحیح روایت منقول ہے، نہ کوئی ضعیف یا سقیم یعنی بالکل کم تر روایت درجے کی بھی روایت منقول نہیں ہے اس بارے میں۔ یہ یہود کا افطرا اور من گھڑت قصہ ہے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ یہودیوں کا من گھڑت قصہ ہے، انہوں نے گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے۔
الصالحی فرماتے ہیں مفسرین نے اس آیت کی یہ تعویل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے آزمایا، کیونکہ جادو کا دورہ تھا، جادو اور معجزے میں فرق بھی انہیں نہیں نظر آتا تھا، تو اسی فرق کو وادی کرنے کے لیے 2 فرشتے نازل ہوئے اور جو لوگوں کو جادو کی حقیقت سکھاتے اور اس کے معاملے کی وضاحت کرتے تھے، تاکہ لوگ جادو اور معجزے اور کرامت کے درمیان فرق کر سکیں۔ جو بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے آتا تو وہ دونوں اسے اس کے انجام سے ڈراتے اور اسے بتاتے کہ ہم جادو کی تعلیم دینے کے لیے بطور امتحان اور آزمائش کے اتارے گئے ہیں۔ بس جو معجزہ اور جادو کے درمیان فرق کرنے اور جادو سے بچنے کے لیے سیکھتا تو وہ پسندیدہ اور مقبول ہو جاتا، نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ اور مقبول بندہ ہو جاتا، یعنی اس کی نیت وہ جادو کو سیکھنا اس کا مقصد کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبروں سے جو معجزہ صادر ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں سے ولیوں سے جو کرامات ظاہر ہوتے ہیں اور جو جادو ہوتا ہے، ان میں فرق کے لیے جو سیکھتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا، اور جو کسی دوسرے مقصد کے لیے سیکھتا وہ اسے کفر تک پہنچا دیتا تھا، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسروں کو جادو کر کے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائے اس کو چھین لینا یا ختم کر دینا، یا اس جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا، بیماری میں مبتلا کرنا یا قتل کرا دینا جادو کے منتر وغیرہ پڑھ کر، تو یہ کفر تک پہنچا دیتا اس کا جادو سیکھنا۔ اسی وجہ سے فرشتے پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ ہم تو سخت آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر اسے بتاتے کہ جب جادوگر اس طرح کا عمل کرتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تعویل پر فرشتوں کا عمل عین اطاعت الہی ہوگا اور فرشتوں کی عصمت کے منافی نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرشتے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہی انہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی ان کو آزمائش کے طور پر بھیجا گیا کہ جاؤ لوگوں کو جادو سکھاؤ تاکہ ان میں معجزہ، کرامت اور جادو میں فرق واضح ہو جائے۔ تو جو کوئی اس فرق کو معلوم کرنے کے لیے جادو سیکھتا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا، اور جو کوئی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادو سیکھتا وہ اس کو کفر تک پہنچا دیتا تھا، اس کے حرکات کی وجہ سے، اس کے کاموں کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ فرشتے یہاں پر اب نافرمان نہیں کہلائیں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم ان پر نہیں لگے گا، کیونکہ تو وہ تو اللہ کے حکم سے آ کر سکھا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اس کو مانا جائے تو پھر یہ فرشتوں کے متعلق جو عصمت کا حکم ہے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، یعنی فرشتوں سے نافرمانی تو نہیں ہو رہی، وہ تو اطاعت الہی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ یہود کا بیان کردہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگوں کے رموز سے ہو اور اس کا حل ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شہاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248۔ ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ ارباب بصیرت یعنی جن کو ایک ہوتی بصارت، ایک ہوتی بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں یہ سر کی آنکھ سے دیکھنے کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنے کو۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، اس کا مشاہدہ، اس کا نظارہ دل کی آنکھ سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ جو بزرگان دین کی صحبت میں رہتے ہیں، جو بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں اور بزرگان دین کے کرامات سے واقف ہیں، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں پر میں آپ کو سنا دوں بصیرت کے سمجھنے کے لیے۔ حضرت یحییٰ پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بعد نماز عصر ذکر و فکر میں اپنے گوشے میں مصروف تھے، اور اسی دوران آپ کی بصیرت کے ذریعے آپ کو یہ انکشاف ہوا،
آپ کی دل کی آنکھ نے یہ دیکھا کہ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ نے دریافت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیا وجہ ہے، سارے راستے صاف کیے جا رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیا وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو فرمایا گیا انوار اللہ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، انوار اللہ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ فوراً آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ کہیں شیخ الاسلام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کا انتقال تو نہیں ہوا ہے، کیا خبر ہے، جاؤ معلوم کر آؤ۔ جب آپ کے خادم جا کر آئے تو پتہ چلا کہ واقعی بانی جامعہ نظامیہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے وصال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا حضرت یحییٰ پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے صاحب تفسیر بیضاوی فرما رہے ہیں کہ یہ یہود کی طرف سے من گھڑت قصہ ہے، یہود کی طرف سے بیان کردہ ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اسرار اور رموز ہو جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، جو سر کی نگاہوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، یہ دل کی نگاہوں سے دیکھے جا سکتے ہوں۔ اولیاء اکرام اہل بصیرت اس کو جان سکتے ہوں یا ان کے پاس اس کا حل ہو، تو یہ ہے بصیرت۔ اب اس کے بعد صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ذوق کے مطابق، کیونکہ ہم اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ علوم ظاہری کے ہی عالم نہیں بلکہ علوم باطنی میں بھی درک اور مہارت رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر تصوف کے اعتبار سے آپ تفسیر فرما رہے ہیں، آئیے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا حل اس طرح ہے کہ ملکین سے مراد قلب اور روح ہے، وما انزل علی الملکین جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ملکین سے مراد قلب اور روح ہے، اور دوسرے عالم امر کے لطائف ہیں۔ صرف 2 کا ذکر فرمایا حالانکہ یہ 5 ہے، صرف ان کا متعدد ہونا بیان کرنا مقصود ہے۔ عالم امر کا مطلب آخرت کے جو عالم امر، عالم آخرت، عالم امر یہ 3 عالم ہیں۔ ایک ہم جو دنیا میں زندہ ہے، جس میں کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو عالم خلق یا عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا جو عالم ہے، اس سے پہلے کا، ماں کے پیٹ سے پہلے کا جو عالم ہے وہ عالم امر کہلاتا ہے، جس میں صرف ارواح ہے، اجسام نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ یہ عالم شہادت یا عالم خلق میں جسم پایا جاتا ہے، جسم روح کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ عالم امر یہ عالم شہادت سے پہلے کے عالم کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو عالم ہے اس کو عالم شہادت یا عالم خلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا عالم جو قبر کا، اس کے بعد کا ہے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر کے بعد حشر و نشر، پھر قیامت، اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ عالم امر کے لطائف ہیں قلب اور روح، یہ جو ہے عالم امر کے لطائف میں سے ہیں۔ صرف 2 کا ذکر فرمایا حالانکہ یہ 5 ہے، صرف ان کا متعدد ہونا بیان کرنا مقصود ہے، معین تعداد بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یا اس لیے صرف 2 کا ذکر کیا کیونکہ اکثر سالکین صرف 2 لطائف قلب اور روح ہی منکشف ہوتے ہیں، یعنی اکثر سالکین پر یہ 2 ہی چیزیں منکشف ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ پس جو منکشف ہو اس کا ذکر فرما دیا، اور اس عورت سے مراد وہ نفس ہے جو عناصر سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح عورت نے فرشتوں کو گناہ پر آمادہ کیا، اسی طرح یہ نفس بھی انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے لطائف عالم امر کو نفس کے ساتھ ملا دیا اور ان کے درمیان آپس میں محبت فرما دی، تو وہ دونوں لطائف نفس پر عاشق ہو گئے اور اپنے خالق کے ارشاد کو بھول گئے، اور وہ لطائف اسی تاریک قالب میں اوندھے اور محبوس کر دیے گئے جو آگ سے بھرا ہوا ہے۔
بابل میں آگ سے بھرے ہوئے کنویں سے یہی مراد ہے۔ پھر جب انسان مر جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگر اس میں کچھ نور ایمان باقی ہوگا تو اسے اس قید سے رحمت الہی نجات عطا فرمائے گی۔ بس وہ نفس جو نیک آدمی کے قالب میں ہوگا، عالم امر کے لطائف کی مجاورت اور ریاضات معمورہ پر عمل کرنے اور اس میں آدم کے ذکر کرنے کی وجہ سے آسمان کی طرف بلند ہوگا اور یوں روشن ہوگا جیسے چمکتا ہوا سفید ستارہ، حتیٰ کہ ارشاد ہوگا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، بس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اگرچہ ہدایت سے پہلے نفس ابتدا میں خبیث اور شریر تھا، لیکن قوت استعدادیہ جو اس کے خاکدان میں رکھی گئی، یعنی جو صلاحیتیں اس کے اندر مٹی کے پتلے میں جو رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام عالم امر کے لطائف پر فوقیت لے گیا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دور جاہلیت میں بہتر تھے دور اسلام میں بھی بہتر ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اس حدیث کو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دوبارہ تلاوت فرمائیے حدیث مبارک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ دور اسلام میں بھی بہتر ہے اگر دین کو سمجھیں۔ جی، اگر دین کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر ہی ہے۔ اللہ، دور جاہلیت میں جو بہتر تھے وہ دین اسلام میں بھی بہتر ہے، اسلام کے دور میں بھی بہتر ہے اگر دین کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور کچھ ابھی اس کی تفسیر یقیناً باقی ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے سودا کیا اس سے آخرت میں ان کا حصہ ختم ہو جانے والا ہے، نہیں ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آنے والے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین و متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب صاحب تفسیر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً یہود کو علم تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے عوض یعنی بدلے میں شیطانوں کی کتابوں اور باتوں کو لیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ یہود یہ بات کو جانتے تھے۔ لمن اشتراہ میں لام ابتدائیہ ہے، اسی وجہ سے علمو کو عمل سے معلق کر دیا گیا ہے، یعنی لفظاً عامل نہیں مگر معنی اس کا مفعول ہے۔ لو کا جواب محذوف ہے جس پر ما قبل کلام دلالت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ پہلی تاکید قسمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی جانتے ہیں، پھر آخر میں فرمایا کاش وہ اس حقیقت کو سمجھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پہلے تو فرمایا اللہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر فرما رہے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پہلے تو فرمایا کہ وہ جانتے تھے، پھر آخر میں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اگر وہ جانتے تھے۔ پہلے تو تاکید قسمی کے ساتھ فرمایا کہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے عوض، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بدلے میں انہوں نے شیطانی باتوں کو، شیطانی کتابوں کو لیا ہے، تو اس بات کو جانتے تھے وہ کہ ہم اچھی چیز کے بدلے میں خراب چیز لے رہے ہیں۔ تو پھر آخر میں یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ لو کانوا یعلمون، اے کاش اگر وہ جانتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب تفسیر اس کا جواب فرما رہے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم تھا انہیں اس کے مطابق اگر عمل کرتے تو ان کا بھلا ہوتا، لیکن انہوں نے جو علم تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس لیے اللہ فرمایا لو کانوا یعلمون، اے کاش وہ جانتے، یعنی جو جانے اس پر عمل کر لیے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، آخرت میں ان کا بھی اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہوتا، لیکن اس پر عمل کیا نہیں کیا انہوں نے،
تو اس لیے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گویا انہیں علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے، تو گویا کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اس زمرے میں رکھ کر فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جسے علم کا ثبوت ہے وہ فطری علم ہے اور اجمالی علم ہے، جو کسی فعل کے قبیح ہونے یعنی برا ہونے اور سزا کے مرتب ہونے کا ہر کسی کو ہوتا ہے۔ جس علم کی نفی کی گئی ہے وہ حقیقتاً عذاب کے لاحق ہونے کا علم ہے۔ میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جس کا تعلق ظاہر قلب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ عمل کا تقاضا نہیں کرتا۔ علم کی دو قسمیں فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، ایک وہ جس کا تعلق ظاہر قلب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ عمل کا تقاضا نہیں کرتا، صرف نالج، صرف نالج ہے، صرف معلوم ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں، لیکن وہ عمل کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہودیوں کا علم اسی قبیل سے تھا، وہ صرف جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی طرح جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ اتنا علم تھا حضور کے بارے میں ان لوگوں کو، یہودیوں کو، کیونکہ تورات میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائص اور خصائل ساری چیزیں اس میں آپ کے بارے میں انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اور وہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ دیکھتے تھے، جانتے تھے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ یعرفونہ، وہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعنی لاکھوں کے مجمع میں بھی اگر آپ کے بیٹے کو، آپ کی اولاد کو چھوڑ دیا جائے تو وہ لاکھوں میں سے آپ اپنے بیٹے کو آسانی کے ساتھ پہچان لیتے۔ تو ایسے ہی یہود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی صرف علم رکھ لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن اس معرفت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ جانکاری، یہ نالج، یہ علم انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جانتے تھے، ان کا فائدہ اس وقت ہوتا اگر وہ حضور پر ایمان لا لیتے، حضور کے لائے ہوئے کلام کی تصدیق کر لیتے، حضور کی رسالت کو مان لیتے، حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے، تو ان کا علم یہ فائدہ مند تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے علم پر عمل ہی نہیں کیا، تو اس لیے ان کے علم کا انہیں فائدہ نہیں دیا، تو اسی لیے وہ علم کو جہل کے زمرے میں رکھ کر فرما دیا لو کانوا یعلمون، اے کاش اگر وہ جانتے۔ ان کی مثال قرآن حکیم نے خود بیان فرمائی ہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ اکبر۔ یہود کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے، فرما رہا ہے یہود کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھا جو کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کیا اس کو علم ملے گا؟ کیا وہ علم پر کچھ عمل کر سکے گا؟ اس کے ان کتابوں سے، ان مقدس کتابوں سے، ان علم کے گہرے ذخیرے سے اس گدھے کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ تو بوجھ لیے اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے، مارے مارے پھر رہا ہے، جہاں لے جانا چاہے لے جا رہا ہے بوجھ کو، لیکن کوئی کتاب کا علم اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا اس گدھے کو، کیونکہ وہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہود کے پاس بھی علم ہے، نالج ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو وہ علم ایسا ہی ہے جیسے کہ گدھے کا علم، اللہ اکبر، اللہ۔ جو کوئی فائدہ کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں جو بیان فرمائیں، ایک جس کا ظاہر قلب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور دوسرا علم کی قسم ہے وہ علم ہے جو دل کو روشن کرنے کے بعد دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ ہے علم کی جو دل کو روشن کر دیتا ہے، وہ چیز آنے کے بعد دل میں وہ علم روشنی پیدا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائے، پھر نفس کا احاطہ کر لے، نفس کو قابو میں کر لے، نفس کو کنٹرول میں کر لے، وہ علم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا یہی معنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء يحبهم اہل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا الى يوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ اس علم کے بارے میں جس کا تعلق باطنی
علم کی دل کے اندر داخل ہو کر دل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر نفس کا احاطہ کر لیتا ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ وہ علم انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ علم وہ علم ہے۔ اور پھر حضور کی آیت حدیث مبارک کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یحبہم اہل السماء، سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان علماء کو جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے اہل آسمان محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، اور ان علماء کو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اذا ماتوا الى یوم القیامہ، کب تک مغفرت کرتی رہتی ہے؟ مغفرت کی دعا ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں قیامت تک، سمندر کی مچھلیاں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ کنز العمال حدیث نمبر 1679۔ علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں اور ان سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، قیامت تک ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی رہیں گی۔ اس حدیث کو ابن النجار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان دونوں علموں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ بہترین لوگ نیک علماء ہیں اور بدترین لوگ بد علماء ہیں۔ یہ دونوں علموں کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔ صاحب تفسیر استدلال کر رہے ہیں جو آپ نے بیان فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ جو صرف ظاہر دل تک رہ جائے، جو عمل کا تقاضا نہیں کرتا۔ دوسرا علم جو دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائے اور دل کو روشن کر دے اور نفس کا احاطہ کر لے، نفس کو قابو میں کر لے۔ تو یہ دو علم کی جو دو قسمیں ہیں، اس دو قسموں کی طرف یہ حدیث مبارک اشارہ کر رہی ہے۔ بطور استدلال کے صاحب تفسیر نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ نیک علماء ہیں۔ بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ، لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے اچھے کون ہیں؟ نیک علماء۔ اب دوسری قسم بدترین لوگ، لوگوں میں سب سے گرے ہوئے، گھٹیا قسم کے، لوگوں میں سب سے خراب، بیکار، گئے گزرے کون ہیں؟ بد علماء، خراب علماء، جس کو حدیث میں علماء سو کہا گیا ہے، برے علماء۔ اور دوسرے علماء کہا گیا ہے علماء حق، علماء ربانیین، جو کچھ علم جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے دل میں علم اترتا ہے اور ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو صاف اور پاکیزہ اور شفاف کر دیتا ہے۔ اور کچھ بدترین مخلوق میں سے وہ علماء ہیں جو علماء سو ہیں، جن کا علم دلوں تک نہیں پہنچتا، ظاہر قلب تک رہتا ہے، اور جس علم سے ان کے دل منور اور روشن نہیں ہوتے، دلوں میں روشنی پیدا نہیں ہوتی، نفس پر احاطہ نہیں کرتا ان کا علم، اور ان کے گہرائیوں میں اتر کر ان کے باطن کو، ظاہر کو صاف نہیں کرتا وہ علم۔ تو ایسے علماء مخلوق میں سب سے بدترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا حضور نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس سے کہ ہم ایسے علماء میں سے ہو جائے جو علماء سو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ باری لا ہمیں علماء حق اور علماء ربانیین میں سے بنا دے، اور ہمارا شمار علماء حق میں سے فرما اور علماء سو میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ سنن دارمی جلد نمبر 187۔ اس حدیث کو دارمی نے احوص بن حکیم سے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دل میں ہوتا ہے، وہ علم نافع ہے، ایک زبان کا علم ہے، وہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ تو حضرت حسن علم کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں، ایک وہ جو دل میں ہوتا ہے، وہ علم نافع ہے، یعنی فائدہ پہنچانے والا علم ہے، یعنی دل میں اتر کر وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک زبان کا علم ہے، صرف زبانی گفتگو،
زبانی جمع خرچ جو کہا جاتا ہے، باتوں کا علم وہ دل تک نہیں اترتا ہو تو وہ فائدہ بخش نہیں ہوتا. وہ اللہ ابن آدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے. یعنی قیامت کے دن حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 افراد کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا، جس سے پوچھے گا رب ذوالجلال تو نے کیا کیا؟ تو وہ فرمائے گا، وہ کہے گا کہ بار اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور لوگوں تک تیرا پیغام پہنچایا، تیری جانی ہوئی باتیں میں لوگوں تک پہنچایا، علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو کذب بیانی سے، جھوٹ بیانی سے کام لے رہا ہے. تو یہ اس میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ تو نے دنیا کے لیے، تاکہ دنیا تجھے عالم کہے، تاکہ دنیا تجھے مقرر کہے، تاکہ تجھے دنیا شعلہ بیان مقرر کہے، تاکہ تجھے دنیا علامہ کہے. تو اس لیے چیخ چیخ کر، گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے علم کو ظاہر کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے اچھا سے اچھا عالم بولے. میری رضا کے لیے تو نہیں کیا. اور فرمائے گا لے جاؤ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں، ایک وہ جو دل میں اتر جائے وہ علم نافع ہے، دوسری قسم علم کی وہ ہے جو ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر جو علم وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ جانتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کے وہ دل میں نہیں اترتا، وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا. تو کل قیامت کے دن وہ اس کے لیے وبال جان ہوگا، اللہ کی طرف سے اس پر حجت ہوگا، دلیل ہوگا اس کو جہنم میں پھینکے جانے کے لیے. اللہ کی پناہ کہ بار ہم تجھ سے وہ علم مانگتے ہیں جو نفع بخش اور فائدہ مند ہو، اور اے بار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس علم سے جو فائدہ مند نہ ہو اور جو بروز محشر ہمارے خلاف حجت بنے، بلکہ ہم تجھ سے اس علم کے طلبگار ہیں جو ہمارے حق میں گواہی دینے والا علم ہو. آمین. اس حدیث کو بھی دارمی نے روایت کیا ہے، سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک اور آیت جو اسی سے متعلق ہے، یہودیوں سے متعلق ہے، اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو لَمَثُوبَةٌ، تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا. کاش وہ کچھ جانتے. یعنی یہ سب چیزیں وہ کر گزرے، سب جاننے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے خلاف میں گئے، جادوگری کی طرف چلے گئے، جادو کی چیزیں سیکھنے اور سکھانے میں لگ گئے. تو رب ذوالجلال فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اے کاش اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کا ڈر خوف رکھتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور بھی ضرور انہیں اللہ کی بارگاہ سے بہتر اجر، بہتر بدلہ، بہتر ثواب ملتا انہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش اگر وہ جانتے. اب صاحب تفسیر اس حوالے سے تفسیر فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، تو اس کے بارے میں فرمانے کہ اور اگر وہ ایمان لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر، ایمان لاتے، گناہ اور واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے اور جادو کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے، تو یہ کتنا بہتر ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں انہیں ثواب ملتا. مثوبت ان کا نکیرہ ذکر فرما کر یہ اشارہ کیا کہ تھوڑا سا ثواب بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. مثوبت یہ نکیرہ ذکر فرمایا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو ثواب دیا جا رہا ہے وہ دنیا وما فیہا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں ایک طرف، اللہ کا معمولی سا تھوڑا سا ثواب ایک طرف. دنیا وما فیہا کی ساری دولت، ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا تھوڑا سا ثواب، تھوڑا سا ثواب بھی دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے اللہ کا. جزاک و ثواب اور مثوبتاً کہا گیا ہے کیونکہ نیکی کرنے والا بدلہ اور ثواب کی طرف لوٹتا ہے. لو کانوا یعلمون، یہ لو کا جواب ہے. اصل میں لأثیبوا مثوبة من عند اللہ خیرا مما شروا انفسهم تھا. یا اسی مفہوم کی کوئی اور عبارت بھی ہو سکتی ہے.
یہاں فعل کو حذف کیا گیا ہے اور کلام کو جملہ اسمیہ کی شکل میں رکھا گیا ہے تاکہ بدلے کے ثبات اور استمرار پر دلالت کرے، اور مفضل علیہ یعنی جس پر فضیلت دی گئی ہے کو حذف کیا گیا ہے، کیونکہ مفضل اتنا عظیم ہے کہ کوئی چیز اس کی طرف منسوب ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ عموم کے لیے ہے اور تخصیص نہ کر کے ہر چیز سے فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لو تمنی کے لیے ہے اور لمثوبۃ علیحدہ کلام ہے۔ لو کانوا یعلمون، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کاش وہ جان لیتے کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے، اور اس لو کے بارے میں بھی علماء نے سابقہ لو کی طرح کلام فرمایا ہے۔ ابن المنذر نے نقل کیا ہے کہ اب یہاں سے صاحب تفسیر آنے والی آیت کے شأن نزول کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس میں یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی اور استہزاء کے مقصد سے الفاظ کا غلط استعمال کر رہے تھے، تو رب ذوالجلال نے تنبیہ فرمائی اور اس لفظ کو استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کیا لفظ ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے، یہودیوں کو بھی منع کر دیا گیا، یہودیوں کی غلط نیت کی وجہ سے اس لفظ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ خبردار یہ لفظ میرے حبیب کے لیے مسلمانوں تم بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے یہ لفظ ذو معنی ہو گیا، ڈبل معنی والا ہو گیا، تو اب اس سے غلط معنی لے کر کہیں تم بھی یہودیوں کی سازش میں شامل نہ ہو جائے۔